یہ ملفوظ بھی سامنے ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد ملت کا ارشاد ہے کہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ گناہ کر لینے سے پھر گناہ کا تقاضا کم ہو جائے گا، کیونکہ گناہ کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے تقاضا کم ہوگا، مگر اس کا برا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ اتنا شدید تقاضا گناہوں کو ہوگا کہ جس کو تم سنبھال نہ سکو گے اور برداشت نہ کر سکو. اس کی مثال ایسی ہے، ایک صاحب کو پیچش کی شکایت تھی اور اپنے میزبانوں سے ہمیشہ چھپاتے تھے، پیچش بتاتے نہیں تھے تاکہ کباب وغیرہ میں میزبان کہیں پرہیز نہ کرا دے اور کھچڑی و دہی نہ رکھ دے، لہذا خاموشی سے نہاری پایا اور کباب اڑاتے تھے. اس کے بعد رات کو چھپ چھپ کے لوٹے لے کر دوڑتے تھے، لیکن جب بیماری بڑھتی گئی، اتڑیوں کی قوت روکنے کی کمزور ہو گئی، تو ایک دن دسترخوان ہی پر دوڑے لوٹا لے کر. میزبان کو تشویش ہوئی، ان کا کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، اتفاقی بات ہے. پھر اور مرض بڑھتا گیا. ایک دن دیکھا کہ دسترخوان کے گرد و پیش بدبو سی محسوس ہو رہی ہے، تو میزبان نے پوچھا یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا سب اٹھ کر کے دیکھو کوئی گندگی تو نہیں ہے یہاں. سب اٹھے تو ان کے پیجامے کی میانی جو تھی پچھلے حصے کی، وہ دستوں سے بھرپور نجاست آلود تھی. اس دن ڈاکٹر نے کہا، جس ڈاکٹر کے ہم مہمان تھے، کہ تم نے کباب کی خاطر سے اپنا مرض چھپایا، ورنہ اب تک پیچش اچھی ہو گئی ہوتی اور صحت مندی کے ساتھ تم کباب کھاتے. لہذا مرض کو چھپایا، آج تم دسترخوان پر رسوا ہوئے، مخلوق کے سامنے رسوا ہوئے. تو جو لوگ چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، ایک دن ان کو برا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے. ایک دن پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے. ایک چور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یہ میرا پہلا گناہ ہے، آپ معاف کر دیجئے. فرمایا پہلے گناہ پر خدا رسوا نہیں کرتا، کم سے کم تو نہ تمہارا یہ تیسرا ہوگا. تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی اثر نے اپنے شعر میں کہا کہ جب بالکل مرنے کے قریب ہو جاؤ گے، قلب کی شریانیں اور رگیں بیکار ہو گئیں، ڈاکٹروں نے مایوسی کر دی، دم نہیں ہے اٹھنے کی، پھر گناہ چھوڑا تو کیا چھوڑا، کیونکہ اب جو گناہ چھوڑا تو تمہارا گھوڑا ہی اس قابل نہیں ہے کہ گناہوں کے کھیت میں منہ مار سکے. مجبوری کا چھوڑنا اللہ کے ہاں قبول نہیں. جو شخص مجبوراً گناہ چھوڑتا ہے بیماری سے، کمزوری سے، وہ ولی اللہ نہیں ہے. ولی اللہ اور اللہ کے دوست وہ ہیں کہ گناہ کی پوری طاقت ہو اور جوانی بھی ہو، اور جوانی میں اپنے گناہوں کی طاقت کو صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں اپنی جوانی پیش کر دے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسے جوانوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ زندگی کا حصہ کون سا بہتر ہے؟ 3 زمانے ہیں آپ کو ملے ہوئے ہیں سب کو، بچپن، جوانی، بڑھاپا. ان تینوں زمانے میں سب سے اعلیٰ درجے کا زمانہ کون سا ہے بھائی؟ تو اللہ اور رسول بھی اعلیٰ ہے یا نہیں؟ تو بڑھیا، جو بڑے اچھے ہیں ان کو اچھا ہدیہ دینا چاہیے. بتاؤ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں یا نہیں؟ پھر ان کو یہ سوچنا کہ جب بڈھے ہو جائیں گے تو پھر اللہ والے بن جائیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ذرا گناہوں کے خبیث مزے سے بھی لے لینے دو. یہ شخص اپنے بڑھاپے کو پیش کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر عارف ہے، نابینا ہے. اللہ پاک کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت سے بے خبر ہے. یہ اپنے نفس و دشمن کی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، جو دشمن کے کہنے پر چلتا ہے. آپ بتائیے، اگر کوئی دشمن آپ کو کہیں گلاب جامن پیش کرے اور سخت دشمن ہے تو آپ کھائیں گے؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہ شاید اس میں کوئی زہر کا مادہ ملا ہو. الہ آباد کے ڈاکٹر اشتیاق صاحب میرے دوست، کچھ دن وہ پھولپور کے میڈیکل افسر بھی تھے میرے شیخ کے قصبے میں. انہوں نے بتایا کہ جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا، میڈیکل کالج میں، تو میری اماں نے خستہ پکا کے دیا تھا
میں اپنے گاؤں سے اپنی ماں کا پکایا ہوا خستہ 1 مہینے کا ناشتہ لایا تھا، مگر کالج کے اسٹوڈینٹ میں نفس میں اتنا ڈینٹ ہوتا ہے کہ وہ حلال و حرام کچھ نہیں جانتے. اللہ پناہ میں رکھے. بقول اکبر الہ آبادی کے کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. اللہ والوں کی صحبت کہاں ان کو ملتی ہے؟ چوری ڈاکہ جو چاہے کر لے. حرام کا کھا گئے سب بیچارے کا خستہ. اب ناشتے کے وقت میں جو بکس کھولا تو کچھ بھی نہیں. سمجھ گئے کہ ان لونڈوں نے ہمارا یہ مال، میری ماں کی محنت کا پکایا ہوا، تبرک و برکت، ماں کی چیز سے کتنی ایک لائق بیٹے کو محبت ہوتی ہے. ماں کی مامتا کا پکایا ہوا خستہ، یہ سارے جتنے تھے وہ خستہ اڑا گئے. انہوں نے کہا اچھا میں بھی ڈاکٹر ہوں. وہ بھی ڈاکٹر تھے، سب میڈیکل کالج کے لڑکے تھے. انہوں نے 2 کلو گلاب جامن، ایک عبد القادر کی دکان ہے وہاں الہ آباد میں بہت مشہور ہے، جس سے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو منگا کر کچھ کھلاتے تھے. وہاں سے 2 کلو گلاب جامن لائے. لڑکوں کو گن لیا کالج کے، اتنے ہی گلاب جامن لے آئے گن کر کے، اور انجیکشن سے 1-2 قطرے سب میں جمال گوٹے کا تیل ڈال دیا. اور سوئی نکالنے کے بعد گلاب جامن میں کوئی نشان نہیں پڑتا. اگر کبھی نہ دیکھا ہو تو سوئی داخل کر کے گلاب جامن میں آپ دیکھ لینا، کوئی نشان نہیں پڑتا. اور 1 قطرہ جمال گوٹا سے کم 20 دست آتے. اب 2 قطرے سے 40 دست آنے لگے. ہر کالج کا لڑکا لیٹرین سے واپس آدھے جھکتا تھا کہ میں لوٹا رکھ دوں. لوٹا زمین سے ٹچ نہیں ہوتا تھا کہ دوبارہ تقاضا ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ میڈیکل کالج کے پرنسپل نے فوراً ٹیلی فون کیا ایس پی کو الہ آباد کے، اور کہا کہ میرے کالج میں ہیضہ پھیل گیا ہے، کالرا، لہذا فوراً ہیلتھ آفیسر کو بھیجو. ہیلتھ آفیسر صاحب آ گئے. انہوں نے لال دوا جو کالرے میں ڈالی جاتی ہے صاحب ادھر ادھر ڈال دیا، جراثیم کچھ پاؤڈر ڈال دیے ادھر ادھر، اور ان لوگوں کو بھی کچھ اس کی دوا وغیرہ پلا دی. لیکن وہ ہیضہ کہاں تھا؟ وہ تو ڈاکہ کا ہیضہ تھا جو بیچارے کے خستہ پر مارا تھا. اور ان کو دست بھی نہیں آئے اور ان کو کوئی غم بھی نہیں تھا چہرے پر. دل میں کہہ رہے تھے اور کھاؤ میرا خستہ. اتڑیوں کو شکستہ کر دیا میں نے. تو یہ قصہ انہوں نے مجھے بڑا مزہ لے کر بیان کرتے تھے. اور سب اس گناہ کا اعتراف نہیں کرتے تھے کیونکہ پرنسپل ان کو نکال دیتا کالج. تو ایک انسان سے بدلہ لے سکتا ہے تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دشمن سب سے بڑا تمہارا نفس ہے جو تمہارے اندر ہے. گھر کا دشمن بتاؤ زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. شیطان کی دشمنی میں اور نفس کی دشمنی میں کیا فرق ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا یا نفس کا وسوسہ آ رہا ہے گناہ کرنے کا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے میں اور نفس کے وسوسے میں فرق یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ ایک دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ آج تم کسی عورت کو دیکھ لو یا فلاں گناہ کر لو، بہت دن سے تم نے گناہ نہیں کیا. پھر وہ جاتا ہے دوسروں کے پاس، نہایت مشغول زندگی ہے اس کی، جس کو آپ کہتے ہیں بزی ہے. بزنس مین کہتا ہے میں بہت بزی ہوں، اس کی بزنس بھی ایسی بزی ہے. اور جب بار بار تقاضا ہو گناہ کا، بار بار خیال آئے، بار بار تقاضا ہو، تو یہ نفس کی طرف سے ہے، کیونکہ نفس اندر بیٹھا ہوا ہے. اندر کا دشمن بار بار حملہ کرتا ہے، باہر کا دشمن حملہ کر کے بھاگ جاتا ہے. اس لیے جو لوگ اپنے نفس کے کہنے سے گناہ کرتے ہیں ان سے بڑھ کر احمق جو دشمن کی کہنے پر عمل کرتا ہے. کیا دشمن گناہوں کے گلاب جامن میں جمال گوٹا نہیں ڈال سکتا؟ دیکھ لو جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے. کھوپڑی ان کی پریشان ہے، دل بے چین ہے، صحت خراب ہے، ایک پل کو سکون نہیں. شیطان ہم کو اور آپ کو، حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بزنس مین آپ کو
اچھا سودا دکھائے، نمونہ سیمپل، اس کے بعد میں خراب سودا بھیج دے تو آپ ساری برادری میں اور سارے دوستوں سے کہہ دیتے ہو فلاں چکر باز، بزنس مین، دھوکے باز، فراڈیا 420 سے سودا مت لینا، وہ سیمپل کچھ دکھاتا ہے، مال کچھ دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تم کو نفس نے 12 سیمپل دکھایا، گال کا اور بال کا اور آنکھوں کا، حسینوں کا گال اور بال اور آنکھیں دکھائی، سیمپل کیسا ہے یہ؟ اس کے بعد جب تم نے اس چکر میں اس کا سیمپل دیکھ لیا، اس کے بعد شیطان نے آخر میں تم کو کون سا سودا دیا؟ گندے مقامات، پیشاب پیخانے کے مقامات پر پہنچا دیا۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، کیا دکھایا کیا دیا؟ سوچو اس کو دوستو، عبرت کی بات ہے۔ آپ بتاؤ اگر شہوت نہ ہو، اس کی شکل حسین نہ ہو، تو کوئی خبیث شکل، بگڑی ہوئی شکل کے پیشاب پیخانے کے مقام کو طرف میلہ نہ کر سکتا ہے؟ تو معلوم شیطان کے لیے عورتیں جو ہیں یہ جال ہیں، حبائل الشیطان۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ شیطان کی جال یہی عورتیں ہیں، ان کو آگے کرتا ہے۔ تو جب شیطان گال اور کسی کی آنکھ اور بال دکھائے، بھاگو کہ یہ شیطان کا سیمپل ہے، خطرناک سیمپل ہے۔ اگر نہیں بھاگو گے تو پھر گندے مقامات پر پہنچ کر رسوا اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں نے لندن میں یہ بیان کیا تھا کہ شیطان میموں کا گال اور تم کو بال دکھائے گا۔ ہے دوستو، انڈین گجراتیوں سن لو، ان کے پاپڑ کو مت کھانا ورنہ اتنے جھاپڑ پڑیں گے کہ سر پر ایک بال کھوپڑی پر نہ رہیں گے۔ کھوپڑی فارغ البال ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا شیطان پہلے پل کرتا ہے، وہاں چونکہ ہر دروازے پر لکھا تھا پش اور پل، لندن کے تمام مدرسوں میں، دینی مدرسوں میں بھی انگریزی لکھا ہوا تھا، پل کھینچو، دروازے کو کھینچو ایسے، اور کہیں پش ادھر کھینچو، دھکا دو۔ تو میں نے کہا شیطان اپنے سیمپل سے آپ کو پل کرتا ہے، کھینچتا ہے، اس کے بعد پل پر چڑھا دیتا ہے، پھر پش کرتا ہے، دھکا دیتا ہے، پھر آپ چاروں خانے اپنی آبرو کے ساتھ اور اشراق و نوافل کے ساتھ اور وظیفوں کے ساتھ گندے مقامات پر، معلومی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے اور ان کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے، فرماتے ہیں کہ ہم تو ہرن کی شکار کے لیے چلے تھے، من بسیدے سوئے آہوئے، من تافتم میں چلا، کس طرف چلا؟ تافتم سوئے من بسیدے سوئے آہوئے، ہرن کی طرف میں چلا، خیش را در سید خو کے یافتم، لیکن دیکھتا ہوں کہ جھاڑی سے ایک سور مجھے اپنے منہ میں چبا رہا، مجھے دعویٰ تھا کہ آج ہرن کا شکار کرنا ہے۔ اس ناز و کبر کا تماشا یہ دیکھتا ہوں کہ گئے تھے ہرن کی شکار کرنے، معروی فرماتے ہیں خیش را در سید خو کے یافتم۔ سوئے آہوئے بسیدی تافتم، سوئے آہوئے بسیدی تافتم، میں نے ہرن کے شکار کے لیے دوڑ لگائی بندوق لے کر، اچانک ایک جنگلی سور نکلا، مجھے منہ میں چبا رہا ہے۔ بہت سے سالکین اللہ کی طرف دوڑے کہ میں اللہ کی محبت حاصل کر لوں، مگر شیطان و نفس نے ان کو ایسے خبیث اعمال میں مبتلا کر دیا کہ جنگلی سور کیا چیز ہے۔ اور رومی کو جزا دو کہ آج کتنے سالکین نفس دشمن جنگلی سور سے کم نہیں ہے، آج ان کو کس مقام کہاں کے لیے چلے تھے کہ اگر تقویٰ سے ہم لوگ رہتے تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جس کو ولی اللہ بننا ہو 4 نسخہ نوٹ کر لو، اس کے بغیر کوئی دنیا میں ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اور یہ علم حق تعالیٰ نے اختر کو نصیب فرمایا بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے، ہے سب قرآن پاک و حدیث پاک کا، لیکن اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں سے ایک عجیب انداز ہے، پرانا 1400 برس کا ہے وہی، مگر جام و مینا نئے دے دیتے ہیں موجودہ زمانے کے حال سے، جیسے پیالیاں بدل جائیں، چائے وہی ہے مگر پیالیاں شاندار آ جاتی ہیں تو چائے کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں، میرا شعر ہی ہے، نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں۔ اب سنیے 4 جملہ نوٹ کر لو دوستو، اگر ولی اللہ بننا ہے، ورنہ موت ایک دن آئے گی، موت ایک دن آئے گی، اور محروم خباثت کی حالت میں موت آئے گی، یہ بھی یاد رکھو۔ اگر صدق دل سے توبہ نہ کیا اور توبہ کے بعد بھی شکش سے توبہ نہ کیا
اور شکست توبہ کے بعد بھی اگر توبہ کر لیا تو بھی کام بن جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر سینکڑوں دفعے تم نے توبہ کر لیا پھر بھی آؤ اللہ کی طرف، مایوس مت ہو۔ نمبر 1 یہ میں کیا بتلا رہا ہوں کہ زندگی میں آپ ولی اللہ صاحب نسبت ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور موت بھی حالت ولایت و دوستی میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ کی عزت کا عالم ہوگا، اور دنیا میں بھی ساری دنیا رومانٹک سے آپ بہتر سکون میں ہوں گے، کیونکہ نمک لیلاؤں کا نمک اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کو میں نسخہ بتا رہا ہوں کہ خالق نمکیات لیلائے کائنات سے رابطہ کر لیجیے، جہاں سے سب حسینوں کو نمک ملتا ہے، ان کا نمک چکھ کر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق نمک سے رابطے پر سکون کا وعدہ ہے۔ بتاؤ بھائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کو چین ملے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ لیلاؤں سے پاگل ہو گئے مجنوں صاحب، اور لوگ بدحواس پریشان کتنے پاگل ہو گئے گدو بندر میں پڑے ہوئے، لیکن وہی نمکیات لیلائے کائنات کے ذکر سے جس نے پیدا کیا نمک ان کے چہروں پر، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہاں ہماری مخلوق پر فدا ہو رہے ہو، وہ تمہارے لیے مضر ہیں۔ جس نے ان کو پیدا کیا ہے ان کا نمک، وہی تم کو منع کر رہا ہے، یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو، آپ ایمان والوں سے فرما دیں اے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ کتنے ہی حسین لڑکیاں ہوں، کراچی کی سڑک ہو یا لندن کی، نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا۔ یہ میرا افریقہ کا شعر ہے۔ نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا۔ آپ عقل کو اللہ نے دی ہے، عقل کو استعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ ہمت کو دی ہے اس کو استعمال کرو۔ استعمال ہمت کے لیے 3 کام کر لو، خود ہمت کرو، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی درخواست کرو کہ آپ نے گناہ سے بچنے کی جو ہمت بخشی ہے، من عن 4/4 پورا کا پورا اپنی راہ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے خدا، جو ہمت گناہ چھوڑنے کی آپ نے عطا فرمائی، ہم ہمت چوری سے پناہ چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نفس کو خبیث لذت امپورٹ کرنے کے لیے، درآمد کرنے کے لیے، استیراد کرنے کے لیے، اس ہمت کو ایسا نہ ہو کہ ہم استعمال ہی نہ کریں، یا کریں تو تھوڑی سی کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم درخواست کریں کیا کہ اے خدا، جو گناہ چھوڑنے کی آپ نے ہمت دی ہے اس کو پورا پورا استعمال کی توفیق دے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کی ہمت نہ دیتا تو تقوی فرض نہ کرتا۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ اگر خدا ہمیں گناہ چھوڑنے کی طاقت و ہمت نہ دیتا تو تقوی اور گناہ سے بچنا فرض ہی نہ کرتا، کیونکہ پھر اس وقت ظلم ہو جاتا اور اللہ ظلم سے پاک۔ لہذا ہمت ہے اس کے استعمال کرنے کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ ہمیں ہمت کی چوری کی لعنتی زندگی سے نجات عطا فرمائیے۔ کب تک ہم چوٹے اور کمینے رہیں گے کہ ہم ہمت کو استعمال نہ کر کے آپ کے غضب و قہر کے اعمال میں مبتلا ہو کر، اے خدا کب تک ہم اس طرح رسوا و ذلیل رہیں گے؟ اس روباہ راہ طریق کو شیر نر بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ میں لومڑی ہوں آپ کے راستے میں، لیکن کچھ مشکل نہیں آپ کے اوپر کہ روباہ خصلت لوگوں کو آپ رش کے شیر نر بنا دیں۔ یعنی آپ کی راہ میں جو لومڑی کی طرح بزدل ہیں، ہر وقت نفس کے جال میں پھنسے ہیں، آپ اگر چاہیں تو ان کو شیر نر بنا دیں۔ لہذا ہمت کی خود درخواست کیجیے 1۔ نمبر 2، خود ہمت کی استعمال کی پوری طاقت لگائیے کہ جیسے سانپ نکل آئے تو کس طرح بھاگتے ہو؟ بولو بھائی، اگر چارپائی پر ایک آدمی لیٹا ہے، ایک سانپ نظر آیا تو بھاگنے میں اس کی کیا رفتار ہوتی ہے؟ حسینوں سے بھاگنے میں اس سے بڑی رفتار ہونی چاہیے۔ گناہوں کے اسباب سے اس سے زیادہ آپ کی اسپیڈ ہونی چاہیے، سخت تیزی سے بھاگو، اس لیے کہ ان کا ڈسا ہوا، حسینوں کا ڈسا ہوا ایمان بھی ختم کر دیتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک واقعہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایک لڑکے پر عاشق ہو گیا۔ جب مرنے لگا تو لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ لو، تو اس نے کلمے کی جگہ یہ شعر پڑھا، رضا کا شہا الا فوادی
اے معشوق لڑکے تیرا خوش ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے من رحمت الخالق الجلیلی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور اسی کفر میں ختم ہو گیا۔ لوٹے سے وہی نکلے گا جو لوٹے میں ہوگا۔ جلدی جلدی قلب کو غیر اللہ سے پاک کر لو، دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیے، ورنہ مرتے وقت حالت سکرات میں وہی نکل جائے گا جو لوٹے میں ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ سوئے خاتمہ کے بھی اندیشہ ہے، جن کی لا الہ کمزور ہے ان کی للہ بھی خطرے میں نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ بھئی لوٹے کو جھکاؤ گے جو بھرا ہوا ہے۔ ایک وکیل صاحب ناظم آباد میں تھے 4 نمبر میں، ان سے جب کلمہ پڑھوایا گیا موت کے وقت تو کہتے ہیں میری فلاں فائل لاؤ، کل مجھے ہائی کورٹ میں مقدمے میں پیش کرنا ہے، اور یہ کہہ کے مر گئے، کیونکہ رات دن وہی کورٹ عدالت۔ پان کھانے والوں کو دیکھا گیا کہ حالت سکرات میں دیکھیے میرے انگلی کو دیکھیے، حالانکہ ہوش نہیں ہے ان کو، پھر ادھر ہاتھ لگایا، کتا چونا، وہی نقشہ ہے، لیکن چونکہ وہ مباح ہے، حرام نہیں ہے، اس لیے اس پر گرفت مواخذہ کی امید انشاءاللہ۔ لیکن بھائی یہ غیر اللہ سے قلب کو پاک کر لو، اس میں بہت خطرہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھا کہ تم نے اپنے زندگی کو کہاں فدا کیا، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ ٹیڈیوں پر ٹیڈوں پر، لیڈیوں پر لیڈیز پر، لیڈاز پر۔ اعظم گڑھ کے ایک پلیٹ فارم پر ایک ریل آئی، ہر جگہ ہر ڈبہ جس میں گھس رہا ہوں لیڈیز۔ ارے میں نے کہا بھائی کہیں لیڈاز بھی ہے؟ جدھر دیکھو ادھر لیڈیز لکھا ہوا ہے، میں کہاں جاؤں اس گھبراہٹ میں، تو ریل چھوٹ جائے گی۔ تو ہمت خود استعمال کیجیے۔ نمبر 2 رکعت پڑھ کر ہمت من و عن 4/4 پورا مکمل جو خدا تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے، اس پوری ہمت کو استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیے۔ 2 ہو گیا نا بھائی۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ والوں سے ہمت کی دعا بھی کرائیے کہ ہمیں دعا کیجیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے کی ہمت پا جائیں۔ تو ہمت خود کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ والوں سے دعا کرائیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم ایسی زبان سے دعا کرو کہ تم جس سے کبھی خطا نہ ہوئی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم سب خطا کار ہیں کسی درجے میں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی ان نیکیوں کو جو اعلیٰ درجے کی ہیں ان سے اعلیٰ کو سامنے رکھ کر کے وہ بھی اپنے کو خطا کار سمجھتے ہیں، لیکن وہ خطا نہیں ہے، حقیقت میں معصوم ہے وہ۔ تو انہوں نے پوچھا میں ایسی زبان کہاں سے لاؤں کہ جو بالکل پاک و بے خطا ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ دوسروں سے دعائیں کرایا کرو، دوسروں کی زبان تمہارے حق میں بے خطا ہے، اور سنت بھی ہے، بڑے سے بڑا باپ بیٹے سے دعا کرائے، عالم غیر عالم سے دعا کرائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے عمر تم عمر کی اجازت مانگنے آئے ہو، سن لو، اشرکنا فی دعائے کا یا اخیا، اپنی دعا میں اے بھیا مجھ کو بھی یاد رکھنا، ولا تنسنا، دیکھو بھولنا مت۔ تو نبی ہو کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر اپنی ایک امتی سے دعا کے لیے آج ہم لوگ شرماتے ہیں، اپنے سے 2 بزرگوں سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ بہرحال یہ عرض کر دیا 3 چیزوں کا، اب سنیے وہ 4 عمل بتاتا ہوں کہ جس سے انشاءاللہ تعالی واللہ پھر کہتا ہوں کیا کروں، قسم کھانا پڑتا ہے، جوش میں آ کر کہتا ہوں کہ اتنا مزہ آئے گا اللہ کے نام میں کہ آپ ساری دنیا کے سلاطین کے تخت و تاج، ساری دنیا کی لیلائے کائنات کے نمکیات، ساری دنیا کے مٹھائی اور گلاب جامن اور ربڑیاں اور پاپڑ سب بھول جائیں گے۔ اللہ اللہ ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، جس کا مثل موجود ہے وہ تو نہ ملے گا، دوسرا مل جائے گا۔ اللہ کے لذت، ان کے نام کی مٹھاس کی پوری دونوں جہان میں کوئی مثل نہیں ہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کی مثل نہیں ہے، حوروں سے بھی آپ اللہ کی لذت کو زیادہ پائیں گے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھیں گے اہل جنت تو حوریں یاد بھی نہ آئیں گے اس وقت کہ کہاں ہے، کہاں خرد ہے، کہاں ہے نظام کار اس کا، یہ پوچھتی ہے تیری نرگس خمار آلود، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی۔ اللہ کے جلووں کے بعد کچھ یاد نہ آئے گا، جب جنت میں واپس آئیں گے اللہ کو دیکھ کر تو حوریں کہیں گی آج آپ کے چہرے پر بہت زیادہ نمک، بہت زیادہ روشنی، چمک بھی ہے، دمک بھی ہے، کیا بات ہے؟ تو یہی کہیں گے ہم اپنے اللہ کو دیکھ کر آئے۔
ان کا جمال ہمارے چہروں پر نفوذ کر گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر تجلی نظر آئی تو بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا کہ مفسرین تو یہی بتاتے ہیں کہ پہاڑ میں ضعف تحمل ہوا، برداشت نہیں کر سکا اللہ کے تجلی کی طاقت کو۔ مولانا فرماتے ہیں مگر میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ اور ڈالی ہے، علم لدنی ہے یہ، کہ پہاڑ عاشق تھا اللہ کا، اس نے سوچا کہ اگر میں ایسے ہی رہوں گا ثابت تو اوپر اوپر رہے گی تجلی، اندر تو نہیں آئے گی۔ بربرون کوہ چزد نور سمد، معرومی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی تجلی سمدیت جب کوہ طور کے ظاہری سطح پر نازل ہوئی تو پارا شو ٹکڑے ہو گیا، تا دردورون شمزنت، تاکہ میرے اندر بھی اللہ آ جائے۔ میرا شیخ اللہ اکبر شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرتے کرتے ایک دن فرمایا محراب میں پھول پور کی مسجد کے، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں۔ ارے عاشقوں کی صحبت اختیار کرو تو معلوم ہوگا دین کیا چیز ہے۔ کتابوں سے عمل کے کمیات ملتے ہیں، اللہ والوں کے سینوں سے کیفیات ملتے ہیں۔ چاروں اماموں نے فقہ اربعہ کے چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے انہوں نے ہمیں اعمال کے کمیات دیے ہیں۔ اور سلاسل اربعہ شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ بہاؤالدین نقشبندی اور شیخ معین الدین چشتی اجمیری، ان بزرگوں نے چاروں سلسلوں کے ان ائمہ سے تصوف نے ہمیں اعمال کی کیفیات دی۔ اللہ والوں سے کیفیت ملتی ہے، کتابوں سے کمیت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کیفیت کم ہونے سے شمع تو جل رہی ہے، 100 بز میں روشنی نہیں، ورنہ واللہ درد بھرے دل سے اگر ایک بیان کوئی کر دے کافر کا بھی دل ہل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی بڑے عالم تو نہیں تھے، حقیق الامت کے خلیفہ تھے۔ حضرت محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آ رہے تھے۔ امرتسر سے پہلے ایک اسٹیشن پڑا، وہاں ریل بدلنی تھی، 1 گھنٹہ لیٹ تھی ریل، بیٹھ گئے وہاں شعر وغیرہ سنانے، مسلمان تو کھڑے ہو گئے، کافر بھی کھڑے ہو گئے۔ اسٹیشن ماسٹر سکھ تھا، اندر سے دیکھا کہ کوئی مجمع لگا ہے، فوراً دوڑا کہ پتہ نہیں کیا ہنگامہ ہے۔ اس نے دیکھا تو ایک صورت، اللہ والا فرشتہ صورت، بڑے حسین بھی تھے خواجہ صاحب، دبلے پتلے لمبے، اور اللہ نے دل کا نور ان کے چہروں پر بھی ہوتا ہے، اللہ والوں کے قلب کا نور ان کی آنکھوں سے بھی چھلکتا ہے اور چہروں سے بھی جھلکتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ہے سیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے عاشقوں کے چہروں سے ان کے قلب میں جو میرے تجلیات ہیں اس کا اثر ان کے چہروں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیماہم المراد بسیما ہوا نور یظہر علی العابدین یبدو من باطنہم الی ظاہرہم۔ یہ سیما کیا چیز ہے؟ اللہ والوں کے چہرے کا وہ نور ہے جو ان کے دل میں ہے، لیکن جب دل کے پیمانے سے چھلک جاتا ہے تو آنکھوں سے پھر ٹپکنے لگتا ہے اور چہروں سے چھلکنے لگتا ہے۔ 1 گھنٹہ لیٹ تھی گاڑی۔ حضرت خواجہ صاحب اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایک مستانہ انداز سے بیان کر رہے تھے۔ سکھ نے پوچھا، اسٹیشن ماسٹر نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ کہا میں جا رہا ہوں امرتسر۔ کہا کیا کام ہے وہاں؟ کہا میرے ایک پیر بھائی ہیں حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ آپ وہاں کتنا ٹھہریں گے؟ خواجہ صاحب 1 ہفتے کا ارادہ ہے۔ اس کافر کی بات سنو۔ اس نے کہا کہ 1 گھنٹے میں ہم جیسے کافروں کے دل پر آپ نے زلزلہ پیدا کر دیا، تو 1 ہفتہ وہاں قیام کریں گے تو آپ کیا قیامت برپا کریں گے؟ وہ یہ ایمان وہ ہے جو کافروں کے دل سے بھی ان کی کھوپڑی پر بھی رقص کرنے لگے۔ اس نے کہا سکھ نے کہ آپ 1 گھنٹے میں مجھ جیسے کافر کا دل ہلا دیا تو 1 ہفتہ قیام ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نام، ان کی عظمتیں، ان کی محبت کی مٹھاس معمولی بات ہے، لیکن خالی گولا ہو اور رس نہ ہو، کسی دشمن نے رس نکال لیا ہو، رس گولے کے نام سے اس کو کوئی کھائے گا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ گولا تو ہے، رس نہیں ہے۔ اللہ کوئی بھی عالم ایسا نہیں دنیا میں گزرا جس نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہوں اور وہ دنیا میں پامال ہوا۔ ساری مخلوق میں اللہ اس کو عزت دیتا ہے کیونکہ اس نے اللہ والوں کا اکرام کیا، اور جس نے اللہ والوں کا اکرام کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا اکرام کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا اکرام کیا اللہ تعالیٰ بھی اس کو اکرام دیتا ہے۔ جزاؤں وفاقہ۔
اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے. واللہ پھر کہتا ہوں یہ مٹی کی شکلوں پر اپنی کو مٹی مت کرو دوستو. ایک دن ہم قبروں میں مٹی ہونے والے ہیں. مٹی مٹی پر مٹی ہوئی تو ہماری قیامت کے دن کیا قیمت لگی. اور دنیا میں ہزاروں پریشانیوں پر گناہ کا ماضی اور مستقبل اور حال اتنا کرب و بے چینی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا نقطۂ آغاز اللہ کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. ارادہ ہی کرتے ہی گناہ کا اسی وقت سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. اس کی دل کی بے چینی پریشانی. پھر اس کے بعد اس کا مستقبل کتنا خطرناک ہوتا ہے. اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم جس سے اللہ ناراض ہوگا. وہ ظالم کہیں چین پا سکتا ہے. جس اتنی بڑی طاقت والا آج اگر کوئی بڑی مملکت اور بڑی طاقت ناراض ہو جاتی ہے تو لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اس سے بڑی طاقت کس کی ہوگی جو سمجھتے ہو ہم نے چھپ کے کیا اور ہم کو کسی نے نہیں دیکھا. میرا شعر سنیے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. یہ اختر کا شعر ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جلدی کرو. نیکیوں میں بھی سبقت کیجیے مگر اس سے زیادہ فکر نافرمانی کو چھوڑنے میں فکر کیجیے کیونکہ نیکیاں اور نوافل سے اور ذکر و تلاوت سے انعامات ملتے ہیں اور گناہوں سے جوتے برستے ہیں. عذاب الہی برستا ہے. بہت فرق ہے. ہمارے بزرگوں نے گناہ چھوڑنے پر تقویٰ کے اہتمام میں زیادہ جان کھپایا. چاہے عبادت ان کی ظاہری تھوڑی ہو لیکن تقویٰ کی برکت سے ان کو ولایت عطا ہو گئی اور ان کو حج عمرہ اور نوافل کی باوجود بھی ان کو اللہ کی دوستی نہ ملی کیونکہ ان ظالموں نے گناہ نہیں چھوڑا. آپ بتاؤ ولایت کی بنیاد نوافل اور ذکر وظیفوں پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون. میرے دوست وہی ہیں جو متقی ہیں. اور تقویٰ کے معنی گناہ سے ایسا ایمان و یقین اللہ تعالیٰ سے دوستوں مانگو. میرے لیے بھی مانگو میں آپ کے لیے مانگوں کہ ایسا ایمان و یقین اتنا زبردست محبت اللہ دے دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ پر قربان رہے ہر وقت اور ایک سانس سے ہم ان کو ناراض نہ کریں. جہاں پتہ چل جائے کہ یہ اس میں کچھ نمک ہے بس نظر نیچی کر لو. اس کو مت دیکھو کیونکہ وہ غضب الہی سے لذت آ رہی ہے. اللہ کی ناخوشی سے جو خوشی آ رہی ہے ہمارے آپ کے لیے مبارک نہیں ہے. ملعون خوشی ہے. لعنتی خوشی ہے. غیرت ابدیت کے خلاف ہے. شرافت بندگی کے خلاف. کس طرح سے میں آپ کے دلوں میں اپنا دل ڈال دوں. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. حق رفاقت ادا کرو. رفیق وہ ہے جو قلب و قالب سے رفیق ہو. دل بھی ویسے ہی بنا دو ورنہ نام مت لو. پھر یا مکن با پیل بانا دوستی. یا تو فیلبان سے دوستی مت کرو یا بنا کن خانہ برانداز پیل. یا تو گھر اتنا بڑا بناؤ کہ وہ ہاتھی پر چڑھ کر تمہارے ساتھ آئے تمہارے گھر میں آئے گا. یہ اللہ کا راستہ مٹی کی ڈھیلوں کا نہیں ہے جو مٹی کا ڈھیلا ہو جاتا ہے. ہمت سے کام لو. اتنا ہمت کرو کہ اگر تم کو سانپ دوڑائے تو جتنی تیزی سے بھاگتے ہو اتنی ہی تیزی سے عورتوں سے اور لڑکوں سے اور گناہوں سے بھاگو. اگر اس میں آپ کی کمزوری ہے اگر آپ کسی سانپ کو کالا ناگ سانپ دیکھ کر اگر آپ نہ بھاگیں اور آگ لگ جائے کہیں آپ کے بستر پر اور آپ نہ بھاگیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے کہ باقی آپ غیر مکلف ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اگر اتنا اطلاع کر دی جائے کہ آ گیا وہ دیکھو تمہارا پستول لے کر جلدی بھاگو فلانے سانپ آ گیا کہ اس وقت کیوں بھاگتے ہو بھائی کہاں سے طاقت آ گئی. بارہا بتا چکا ہوں کہ عجائب خانہ چڑیا گھر حیدرآباد سندھ میں شیر دیکھنے گیا تھا. میرے ساتھ غالباً یہ لوگ بھی تھے. یہ قاسم اور یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. حیدرآبادی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اتنے میں اعلان ہوا کہ شیر کو پنجڑے میں بند کرنا ہم لوگ بھول گئے. غلطی ہو گئی. شیر باہر نکل سکتا ہے لہذا اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پورا چڑیا گھر کے حدود سے باہر چلے جائیے ورنہ آپ کی جان کی ہم کوئی ضمانت نہیں لیتے. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ جو لنگڑا کے آئے ہوئے تھے لاٹھی سے سہارے سے ارے لاٹھی پھینک کے بھاگے اور ان کی رفتار اتنی تیز تھی. اس سے سبق لو. ہنسنے کا مقام نہیں رونے کا مقام. اس سے سبق لو. تو اب 4 عمل سن لیجیے. نمبر 1 4 عمل جو ولایت کی بنیاد ہے. 4 پلر اور 4 ستون پر چھت پڑ جاتی ہے یا نہیں. یہ 4 ستون بتا رہا ہوں جس پر تقویٰ کی چھت اور اللہ کی دوستی کی چھت پڑ جائے گی چھت. اور یہ میرا اللہ کی طرف سے خاص انعام مجھے بطور فضل و کرم کے یہ علوم آسمانی سمجھ لو
مگر ہے کتاب اللہ ہی کا سے اقتباس، حدیث رسول اللہ سے اقتباس ہے، کیونکہ جو تصوف قرآن پاک و حدیث پاک سے مقتبس اور منتخب اور ماخذ اس کا نہ ہو تو پھر وہ دین نہیں ہے، وہ غیر دین ہے۔ نمبر 1 اہل اللہ کی مصاحبت، جتنا ہو سکے اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ کونو کی ترجمہ کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کونو مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو، کیا پیارا ترجمہ کیا ہے۔ آپ دیکھو صاحب النبی صلی اللہ 10 سنین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آتی ہے کہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اگر یہ فضیلت کی چیز نہ ہوتی تو محدثین کیوں اس کو مقام منقبت پر بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 12 سال اپنے شیخ کے ساتھ تھے، اور یہاں تک خوش ہو گئے کہ قیامت کے دن میں اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو سید بدر علی شاہ جو خلیفہ تھے حضرت سافر الرحمان صاحب غنی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جب اللہ پوچھے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا یہ مولانا محمد احمد کو لایا ہوں۔ ایسا مرید بھی ہوتا ہے جس پر شیخ بھی ناز کرتا ہے اور مشکور ہوتا ہے۔ ایسا مرید نہ بتائے کہ جن کی اعمال خبیثہ سے شیخ کا دل زخمی ہو جائے اور پاش پاش ہو جائے۔ بتاؤ نالائق بیٹے سے باپ کا دل خوش ہوتا ہے یا لائق سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لائق بنائے کہ ہمارے مشائخ ہم پر شکریہ ادا کریں، خوش ہو جائیں۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، نئی بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتلائیے کہ اگر کل کباب کھایا تھا اور آج بھی مل جائے تو آپ کہیں کہ بھائی کل ہی تو کھایا تھا، آج کیوں کھلایا؟ ایک بوتل مرنڈا کی کل پلائی، آج کوئی پلائے تو پیتے ہیں یا نہیں؟ تو تکرار علوم سے رسوخ علوم نصیب ہوتا ہے، تکرار علوم سے رسوخ علم کا نصیب ہوتا ہے۔ میرا مقصد رسوخ ہے، اس لیے ذکر کرایا جاتا ہے تاکہ بار بار ذکر سے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام اتر جائے اور رسوخ نسبت نصیب ہو جائے۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ اہل اللہ کی صحبت جتنا ہو سکے، مگر بارادہ اصلاح، بارادہ چائے نوشی آملیٹ کی وجہ سے وہاں لیٹنگ مت کیجیے، لیٹیے نہیں وہاں آملیٹ کی کھانے کے لیے، بلکہ مقصود حق تعالیٰ کی ذات ہو، لیکن ان کے نام پر اگر اچھی غذا بھی مل جائے تو کیا حرج ہے؟ خضر صاحب فرماتے ہیں کہ خدا بے طلب بھیج دے جام و مینا، ارے گناہ کبیرہ ہے پھر بھی نہ پینا۔ اللہ بریانی دے تو کھا لو، اگر خانقاہ میں اللہ اچھی چیز کھلا دے کھا لو، مگر تیار رہو کہ اگر دال روٹی ملیں گی تب بھی نہیں بھاگو گے۔ سمجھ لو اس کو۔ اس وقت تو ہماری خانقاہ میں ہماری خانقاہ میں کیا تھا، جہاں اختر نے تربیت لی ہے، صبح سے 12-1 بجے تک ناشتہ بھی نہیں ملتا تھا، اور کھانے پر دال اور آلو کی ترکاری سبزی، اور 10 مہمان باہر ایسے ہوتے تھے، ایک پلیٹ سبزی میں ایک چمچہ ہم لوگ اپنی پلیٹ میں رکھ لیتے تھے، اس کو دیکھتے رہتے، کھاتے نہیں تھے، آخر میں اس کو کھاتے تھے منہ بنانے کے لیے، کیونکہ اتنے مہمانوں کا اجتماع، دیہات کا مقام۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بریانی اور پلاؤ بھی کھلا دیتا تھا، ایسا نہیں تھا، لیکن بتا رہا ہوں کہ مدرسے کی زندگی ہماری، آج تو مدرسے میں طلبہ کو اتنی بوٹیاں ملتی ہیں، 8 بوٹیاں، وہ دال کے لیے ترستے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں 14 وقت میں 7 دن کا ہفتہ، 14 وقت کھانا، جس میں سے ایک وقت سبزی اور 1 وقت گوشت، باقی 12 وقت دے دال دے دال دے دال۔ اب چاہے کسی کا انتقال ہو چاہے زندہ رہے، مگر دے دال دے دال، اور پانی بھی خوب ڈالتے تھے۔ غریب تھا مدرسے کا شکایت نہیں کر رہا ہوں، مدرسہ غریب تھا، ہم اس مدرسے کے احسان مند ہیں جن کے صدقے میں آج ہم کو آپ لوگوں کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ لیکن سنو، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت، اس سے ان کی زیارت سے اور مناجات مقبول اور ذکر اللہ اور صلاۃ اشراق کا جو ناشتہ ملتا تھا، خالی پیٹ میں کیا وہ یاد آتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بھرے مشٹنڈے پیٹ میں جس میں بہت سے انڈے بھرے ہوتے ہیں اور مشٹنڈا بھی ہو، تو یہاں تک تو گھسا ہوا ہے سب۔ اسی لیے شب برات جو ہے، شب برات، اس میں جو عبادت وغیرہ کی رات ہے، تو وہاں کیا کرتے ہیں، حلوہ جاری کر دیا شیطان نے۔ دیکھو کیا وقت ابھی ہے، کچھ حلوہ جاری کر دیا، اور پٹی یہ پڑھائی کہ حضرت ویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کی خبر سے دانت توڑ دیے 32۔ ان کی اماں نے حلوہ کھلایا تھا، اس لیے ہم شب برات میں حلوہ پکاتے ہیں، سنت حضرت ویس قرنی ہے۔ میں نے گول مارکیٹ میں جب میرا بیان ہوا تو میں نے دوستوں سے کہا، معلوم ہوا ہے آپ کی یہاں تو حلوہ بہت کھاتے ہیں آج کی رات۔ میں نے کہا یہ بتاؤ
کہ جنگ احد میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا، اور احد کی جنگ ہوئی تھی شوال میں، اور حلوہ ایڈوانس کھا رہے ہو، اور شبرات یعنی رمضان 2 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہو۔ نمبر 2 کہ ویس قرنی نے 32 دانت توڑ دیے تھے اور پھر حلوہ ان کی اماں نے کھلایا، دو چیزیں تھیں، تو 32 دانت آپ توڑیے، آپ کی بھی اماں حلوہ کھلائیں گی۔ دانت توڑنا مشکل اور حلوہ کھانا آسان۔ نمبر 3 ضرر یہ ہے کہ جب حلوہ انسان پاتا ہے تو زیادہ کھا جاتا ہے، عبادت ہو سکے گی جب زیادہ کھانے سے؟ جب زیادہ حلوہ کھا لیا تو پیٹ میں بلوا بچا، بلوا گیس کا، گیسٹرک گیسز ہوئے، جب پیٹ میں جب کھایا خوب حلوہ یہاں تک تو پیٹ میں مچا بلوا، تو کیا خاک اللہ کا جلوہ نظر آئے گا؟ اور کھاؤ حلوہ۔ یہ جتنے بدعت رسومات ہیں اس میں یہی سب فتنے ہیں۔ میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی، میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی، اور دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے۔ یہ عاشقوں کی تعریف ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہٰبادی کا شعر ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت، بے ارادہ اخلاص، بے ارادہ اصلاح۔ مخلص بھی وہی ہے جو اصلاح کا ارادہ کرتا ہے۔ جب اصلاح کا ارادہ کرے گا تو اپنی خباثتوں پر نظر کرے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیسی اصلاح ہو رہی۔ نمبر 2 جو شیخ بتا دے ذکر تو اس ذکر اللہ پر مداومت، اہل اللہ کی مصاحبت، ذکر اللہ کی مداومت۔ 2 ہو گیا نا بھائی؟ جو بتا دیا شیخ نے اس کو ناغا نہ کرو، چاہے آدھا ہی کر لو، طبیعت خراب ہو، نزلہ ہو، ناساز ہو، آدھا ہی کر لو۔ جیسے کھانا نہیں کھاتے ہو تو 1 گھنٹہ کھا کر چائے پی لیتے ہو بسکٹ کھا کے، بالکل تو نہیں فاقہ کرتے ہو، کمزوری آ جائے گی۔ اماں بھی کہتی ہیں، 2 صحابہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو بھوک نہیں ہے تو 1-2 بسکٹ کھا کے 1 پیالی چائے پی لیجیے۔ میں کہتا ہوں روحانی معاملے میں بھی استعمال کرو۔ آج طبیعت سست ہے، ذوف ہے، حرارت ہے، نہیں دل چاہتا ذکر کو، تو آپ 2 بسکٹ کھا کے 1 پیالی چائے پی لو، یعنی اگر 1000 اللہ اللہ کرتے ہو، 500 کرتے ہو، آپ 200 کر لو۔ اور ذکر سے تو شفا میں مدد ملتی ہے۔ میرے شیخ صاحب راؤل حق صاحب دامت برکاتہم کے والد محمود الحق صاحب حکم الامت کے مجاز صحبت تھے۔ حضرت کو خط لکھا کہ جس دن ذکر کرتا ہوں اس دن میرا قبض نہیں رہتا اور بیماری کم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ذکر کی برکت کیا ہے؟ یہ حضرت نے لکھا کہ ذکر کی برکت سے روح میں نشاط پیدا ہوتا ہے، اور روح کی نشاط سے طبیعت میں قوت آتی ہے، اور طبیعت کی قوت دافع مرض ہے۔ عیادت اس لیے مسنون ہے کہ دوست احباب کے دیکھنے سے طبیعت میں قوت و فرحت آتی ہے، جس سے مرض کے دفاع میں مدد ملتی ہے۔ سنت قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو مریض ہو جاؤ وہاں، دوست احباب جائیں، پوچھ لیں بھائی کیسا مزاج ہے، مگر زیادہ دیر تک نہ بیٹھو کہ اس کو تاب نہ ہو، اور سر بھی نہ ایسے ہلاؤ۔ علامہ شامی لکھتے ہیں ایسے سے مت کرو ورنہ وہ سمجھے گا سیریس کیس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ سر کیوں ہلا رہے ہیں؟ انہم یحرکون رؤوسہم۔ نمبر 3 کہ جن کی آپس کی لڑائی ہو وہ لوگ نہ جائیں۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جس سے مریض کو تکلیف ہو دیکھ کر اور پرانے ستائے ہوئے واقعات یاد آ جائیں، ایسے لوگوں کو عیادت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مقصود عیادت طبیعت تقویت ہے، اور اس کے جانے سے سخت کلفت ہوگی اور ٹمپریچر بخار بڑھ جائے گا۔ اس کو دیکھ بخار پر ایک بات کہتا ہوں، بعض لوگ حسن کے عالم شباب پر کہتے ہیں کہ سمرقند بخارا دے دوں گا۔ پرانا شعر ہے، اگر آتر کے شیرازی بدست عارت دلے مارا، بخالے ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را، یعنی اگر میرا محبوب میرا دل خوش کر دے تو سمرقند بخارا 2 ریاست دے دوں گا۔ اس کے بعد جب اس کا چہرہ بگڑ گیا تو پھر اس نے کہا، حسن ختم ہو گیا تو کہا آپ سمرقند بخارا لینے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کو دیکھ کر آلو بخارا بھی دینے کو دل نہیں چاہتا۔ کیا بات ہوں؟ کہا چہرہ ہی بگڑ گیا تمہارا۔ پھر اس نے کہا اچھا آلو بخارا ہی دے دوں گا۔ نہیں آلو بخارا بھی نہیں دوں گا، تم کو دیکھ کر بخار آ رہا ہے، بھاگو یہاں سے۔ کیا ہے؟ بےخوف خبیث الطبع انٹرنیشنل ڈونکی اور بین الاقوامی گدھا ہے وہ شخص جو غیر اللہ پر جان دیتا ہے، اللہ کا غضب الگ خریدتا ہے اور زندگی ضائع کرتا ہے۔
چند دن خانقاہوں میں رہ کر دیکھو، بزرگوں کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، اگر ساری کائنات کی لیلائے کائنات کا لطف اور سارے عالم کے سلاطین کے تخت و تاج کا لطف اور سارے عالم کی بریانی اور پلاؤ کا لطف نہ پانا تو کہنا کہ کیا کہہ رہا تھا اختر. سفر کر کے دیکھو. اگر امریکہ اور افریقہ نہیں جا سکتے ہو تو بنگلہ دیش کا ہی کا سفر کر لو، یہ سستا سفر ہے. دیکھو کیسی محبت کرتے ہیں اور علماء کس طریقے سے دین سیکھتے ہیں اور کیا مزہ آتا ہے. 2 ہو گیا نا بھائی. نمبر 3 اہل اللہ کی صحبت. دوسرا کیا ہے؟ ذکر اللہ پر مداومت. اور پہلے کا نام اہل اللہ کی مصاحبت. نمبر 3 گناہوں سے محافظت. نافرمانی سے اپنے کو بچاؤ. گناہوں سے محافظت. نافرمان ناراض نہ کرو اللہ کو، ورنہ ساری زندگی نیکیوں میں رہو گے ولی اللہ نہ بن سکو گے. کیوں؟ گناہوں کی نحوست. نمبر 4 اسباب معصیت سے مباعدت. گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے دور رہو. بس جو گناہ کے اسباب سے قریب رہے گا، اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک کہ جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے دور رہو. نظر اسی لیے حرام ہے کہ نظر سے آدمی قریب پہنچ جاتا ہے، خود دور سے دیکھ رہا ہے مگر دل پہنچ گیا اس کے پاس، شعاع بصریہ سے پہنچ گیا. تو لا تقربوا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ کے حدود سے قریب نہ رہو. حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور نسبت اگر قوی ہے اس شخص کی اور کوئی حسین عورت بہت تگڑی اس کو اٹھا کے پٹک دے اس صوفی کو اور سینے پر بیٹھ جائے، اے ملا روزانہ تم ہم کو دیکھ کر آنکھ نیچے کر لیتے ہو، دیکھو کیسے نہیں دیکھتے ہو. یہ حضرت نے ایک فرضی مثال پیش کی، میں نے خود پڑھا اس کو. اور وہ عورت اتنی تگڑی ہے کہ وہ بیچارہ صوفی کمزور مجاہدے سے جو ہو گیا، اس کی آنکھ کو یوں چیر کر کہتی دیکھ مجھے، کیوں نہیں دیکھے گا. تو حکیم الامت مجدد ملت فرماتے ہیں اگر یہ اللہ والا ہے تو اپنی آنکھوں کی شعاعوں کو کنٹرول کرے گا. اس سطحی دیکھے گا، جیسے آندھی چل رہی ہو تو آدمی دیکھتا تو ہے مگر ایسے ذرا ذرا سا کھولتا ہے کہ کوئی ذرہ نہ گھس جائے. ایسے حسن کے زہر اور اس کے ذرات اور شیطانی اللہ کے غضب کے ذرات نہ کہیں آنکھوں میں داخل ہو جائے. اس وقت اپنی شعاع بصریہ کو کنٹرول، اپنی آنکھوں کی شعاؤں کو پوری آزادی نہیں دے گا، جہاں تک ہو سکے گا اتنا کم دیکھے. جیسے ریل چلتی ہے تو کیا آپ کھمبے گنتے ہیں، درختوں کے پتے گنتے ہیں؟ کھٹاکھٹ ریل گزرتی ہے، اس کا نام سطحی نظر ہے. بس یہ 4 نسخہ بتا دیا، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. 4 نسخہ. نمبر 1 پھر سن لیجیے، نوٹ کر لینا. اہل اللہ کی صحبت. دوسری ذکر اللہ کی مداومت. تیسری گناہوں سے حفاظت. چوتھی گناہوں کے اسباب سے بھی دوری، مباعدت. اور وہ قافیہ نہیں استعمال کیا، عربی لفظ سے کہیں عربی کے لفظ ہی میں آپ لوگ نہ کہیں قافیہ ہی میں نہ پھنس کے رہ جائیے. اس لیے اب بالکل سیدھی سادھی اردو بول رہا ہوں کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، کیونکہ صحبت بھی بعض لوگ نہیں سمجھتے. اب لاہور سے خاتون نے لکھا کہ آپ کے ہر واز میں ہے اہل اللہ کی صحبت، ہم بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس صحبت کے لیے. میں نے کہا تم کیا کروں گا، ہم آپ کی نوکرنی بن جائیں گے، یعنی جھاڑو لگائیں گے اور اپنا لوٹا ووٹا صاف کرے گی. میں نے کہا خبردار نہ آنا، اگر آنا تو کہیں دور ٹھہرنا، اور پیر اور جمعے کو بیان میں عورتوں کے ساتھ آ کے شریک ہو جانا. یہ معنی صحبت کے ہے. میری کتاب پڑھو بس. تو اللہ والوں کے ساتھ رہنا 1، اور ذکر پر ہمیشہ قائم رہنا 2، جو شیخ بتا دے. نمبر 3 اسباب اور گناہوں سے اپنے کو بچانے پر جان دے دو. جان دے دو مگر مالک کو ناراض نہ کرو، بس درد دل سے اختر یہی کہتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ کتنے ہی شیطان کہے بڑا مزہ آئے گا. نفس شیطان سے کہہ دو تمہاری موت مجھے منظور ہے مگر اللہ کو قہر اور غضب والی خوشیوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اس پر میرا ایک شعر بھی ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اور اگر شیطان کہتا بہت لذت ہے گناہ میں تو دوسرا شعر ہمارا پیش کرو. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. کیوں ہے؟ حق ہے اللہ کی محبت کا. یعنی جس نے آنکھیں دی، اگر آنکھیں بچانے میں موت واقع ہوتی ہے تو جس نے آنکھ دی اسی پر تو فدا ہوئی. کیوں صاحب؟ میر صاحب بتائیں. جس نے آنکھ بنائی اور روشنی دی، اگر حسینوں کو نہ دیکھنے سے موت واقع ہوئی تو جس نے آنکھ دی تھی اسی پر تو فدا ہوئے. کہاں گئی آنکھ؟ اچھی جگہ گئی کہ نہیں؟ بس یہی کہتا ہوں، یہی اللہ ہم سب کو دے دے.
دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق دے. کیا دعاؤں کے لیے؟ اچھا بھائی محمد اسحاق صاحب کوئی ہیں ناساز ہے طبیعت, ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ایک سامنے لکھا ہے کہ محمد عقیل کہ مجھے سنت پر چلنے کی توفیق دے, اور کچھ بیچارے مقروض ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو یا مغنی پڑھا کریں ایسے لوگ, مغنی 11